اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اور امت اس کے اوپر بہت کم عمل کرتی ہے۔ اب دوسرا نمونہ دوسرے نبی کا، اور وہ ہے میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو حدیث آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اسے امام احمد ابن حنبل نے اپنی حدیث کی کتاب مسند میں روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اپنی حدیث کی کتاب الصحیح میں روایت کیا ہے۔ روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب کوئی آدمی پریشان ہو، جب کوئی آدمی غمگین ہو، جب کسی کو کوئی ٹینشن ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخاطب کرے، یہ دعا کرے تو اس کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے غم دور ہو جائیں گے۔ یہ دعا کون سی ہے؟ فرمایا یہ کہے اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، میں بھی تیرا بندہ، میرا باپ بھی تیرا بندہ تھا، وابن امتک، میں تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، میری ماں بھی تیری لونڈی تھی، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیری اجازت کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، تیری اجازت کے بغیر میں کوئی حرکت نہیں کر سکتا، تیری اجازت کے بغیر میں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، ماض فی حکمک، میرے اوپر آرڈر چلتا ہے تو تیرا چلتا ہے، عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں اپنی تقدیر میں جو تو نے لکھا ہے وہ بالکل تو نے انصاف سے لکھا ہے، اس میں میرے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا۔ اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں، میں مانگنے کے لیے حاضر ہوں، میں دعا کر رہا ہوں، کیا سوال ہے، کیا لینا ہے؟ یا اللہ یہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے واسطہ دے رہا ہوں۔ کس چیز کا واسطہ؟ اسألک، یا اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور کیا سوال ہے اس سے پہلے واسطہ دے رہا ہوں۔ واسطہ کیا ہے؟ بکل اسم هو لک، یا اللہ تجھے واسطہ دیتا ہوں، میں وسیلہ بناتا ہوں دعا میں تیرے ہر اس نام کو جو تیرا نام ہے۔ اور میرے بھائی اللہ کے کتنے نام ہیں؟ کتنے نام ہیں؟ پیچھے سے آواز سننا چاہتا ہوں جی، 99۔ اور یہی ہماری غلطی ہے، یہی ہماری غلطی ہے۔ اس سے پتا چلتا ہے میرے بھائی کہ دینی علم حاصل کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ کے نام بے شمار، اللہ کے نام بے شمار، اللہ کے نام کسی ہندسے میں نہیں آتے۔ آپ کہیں گے کہ جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم تو 99 سن رہے ہیں۔ میرے بھائی 99 والی حدیث صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب صحیح معنوں میں ہم سمجھ نہیں سکے۔ 99 والی حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے 99 نام ایسے ہیں کہ جس نے ان کو یاد کر لیا، ان کے معنی کو سمجھ لیا، ان کے تقاضوں کو جان لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام 99 ہیں، یہ ہے کہ 99 نام ایسے ہیں جو ان کو یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا، ورنہ نام اور بھی ہیں۔ امید ہے میرے بھائی بات سمجھ گئے ہوں گے کہ جو 99 نام ہم نے سن رکھے ہیں یہ وہ نام ہے کہ جس نے ان کو یاد کر لیا، ان کے معنی کو سمجھ لیا، ان کے تقاضوں کے اوپر عمل کیا، وہ جنت میں جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نام 99 ہیں، اللہ کے نام اللہ ہی کی طرح لامحدود ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ نہیں کہہ رہے یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے 99 ناموں کا، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں اسألک بکل اسم هو لک، یا اللہ میں تجھ سے مانگتے ہوئے، تجھ سے سوال کرتے ہوئے تجھے واسطہ دے رہا ہوں تیرے ہر نام کا۔ بکل اسم هو لک سمیت به نفسک، جو بھی تو نے اپنا نام رکھا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، جو بھی نام تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، چاہے آدم علیہ السلام کو سکھایا ہو، چاہے نوح علیہ السلام کو سکھایا ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کو سکھایا ہو، چاہے مجھے سکھایا ہو، جو بھی نام تو نے کسی کو سکھایا ہے ہر اس نام کا تجھے واسطہ دے رہا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا جو بھی نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا ہو،
تورات میں ہو یا انجیل میں ہو یا زبور میں ہو یا قرآن میں ہو یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں ہو یا موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں ہو. اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، یا اللہ یہیں پہ بس نہیں کرتا بلکہ میں تجھے تیرے ان ناموں کا بھی واسطہ دے رہا ہوں جو تو نے کسی کو نہیں بتائے، کسی نبی کو نہیں بتائے، کسی فرشتے کو نہیں بتائے، کسی کتاب میں نازل نہیں کیے. وہ سارے کے سارے نام علم غیب میں تیرے پاس ہیں. میرے بھائی یہاں سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور فرشتے عالم الغیب نہیں ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام اور فرشتے عالم الغیب ہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کا علم محدود ہے. اللہ کا علم تو غیر محدود ہے. اللہ نے جو باتیں فرشتوں کو بتائیں، جو اپنے انبیاء کرام کو بتائیں، ان میں سے کئی باتیں غیبی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن وہ چند ایک ہیں. وہ چند ایک ہیں اور نبیوں کو تب معلوم ہوئی جب اللہ نے بتائیں اور نبیوں نے اپنی امت تک منتقل کر دیں. وہ غیبی باتیں ہم تک بھی پہنچ چکی. ان کو جان لینے سے نہ ہم عالم الغیب بنے، نہ انبیاء کرام عالم الغیب بنے، نہ فرشتے عالم الغیب بنے. مثال کے طور پہ میرے بھائی، قبر میں جو 3 سوال ہوں گے، کیا یہ منظر ہم نے دیکھا ہوا ہے؟ ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر؟ کیا یہ علم الغیب نہیں ہے؟ تو کیا ہم عالم الغیب ہیں؟ نہیں. تھوڑا سا غیبی علم اللہ نے دیا ہے، اس وجہ سے کوئی عالم الغیب نہیں ہو جایا کرتا. ایک فرشتہ ادھر بیٹھا ہے، ایک ادھر بیٹھا ہے. قیامت کے روز حوض کوثر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حوض کوثر میں سے پلائیں گے، شفاعت کریں گے. کئی قیامت کی باتیں ہمیں بتائی گئیں. یہ ساری باتیں ہم نے دیکھی ہیں؟ یہ مناظر ہم نے ملاحظہ کیے ہیں؟ نہیں، یہ غیبی باتیں ہیں. اللہ نے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو بتائیں اور انہوں نے یہ غیبی باتیں امت تک منتقل کی. ان باتوں کو جان لینے کی وجہ سے نہ ہم عالم الغیب ٹھہرے، نہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے، نہ فرشتوں کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے. اسی لیے سورہ انعام میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ لوگوں کو آپ بتا دیں، خود آپ بتائیں، ولا عالم الغیبہ، کہ لوگوں میں غیب کا علم نہیں جانتا. اور سورہ اعراف میں آپ سے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو بتائیں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی اور میں ہر طرح کی خیر کو جمع کر لیتا. لیکن آپ کو تکلیفیں پہنچتی رہیں، آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ کا چہرہ زخمی کیا گیا، آپ کا سر مبارک زخمی کیا گیا، آپ کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی، آپ کے 70 سے زائد صحابہ کرام کو دھوکہ دے کے شہید کیا گیا، آپ کی بیٹیوں کے حمل گرائے گئے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی، ساری تکلیفیں آپ کے اوپر آتی رہیں. پتہ چلا کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے. تو بہرحال اس دعا میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں اسألک بکل اسم هو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں. سوالی کون بنا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوالی بن کے اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ میں سوالی ہوں، لیکن سوال کیا ہے یہ بعد میں ذکر کروں گا. پہلے میں اپنی دعا میں واسطہ بنا رہا ہوں تیرے ہر نام کو، چاہے وہ نام تو نے کسی نبی کو بتائے ہوں، کسی فرشتے کو بتائے ہوں، یا کسی کتاب میں نازل کیے ہوں، یا وہ نام تیرے پاس ہی ہوں. اب استأثرت به فی علم الغیب عندک. اب سوال کیا ہے؟ یہ کہہ دیا کہ مانگنے کے لیے حاضر ہوں، یہ کہہ دیا کہ واسطہ وسیلہ بنا رہا ہوں تیرے ہر نام کو. اب سوال کیا ہے؟ سوال بھی بڑا عظیم ہے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے. مانگتے ہم بھی ہیں، لیکن ہمارے سوال دنیا تک محدود ہوتے ہیں. دنیا مانگنا منع نہیں ہے، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے سوال دنیا سے شروع ہوتے ہیں، دنیا تک ختم ہو جاتے ہیں. یا اللہ بیٹا دے دے، یا اللہ پلاٹ دے دے، یا اللہ نوکری دے دے، یا اللہ تندرستی دے دے. یہ سب کچھ مانگنا جائز ہے، ٹھیک ہے، عبادت ہے، لیکن آخرت کیوں نہیں مانگتے؟ یہ کیوں نہیں سوال کرتے کہ یا اللہ مجھے قرآن کا حافظ بنا دے، اگرچہ میری عمر 60 سال ہے، اگرچہ میری عمر 70 سال ہے، اگرچہ میری عمر 80 سال ہے. یا اللہ قرآن کا ترجمہ سکھا دے، یا اللہ قرآن کی تفسیر سکھا دے، اگرچہ میری عمر 60 سال ہے، 70 سال ہے، 80 سال ہے.
یہ ہے دعا، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، یا اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرا دل لگے تو قرآن میں لگے، میرا دل کرے تو قرآن کی تلاوت کرنے کو کرے، مجھے مزہ آئے تو قرآن کا ترجمہ و تفسیر سیکھنے میں مزہ آئے، قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل میں رونقیں لگا دے قرآن سے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری، اے اللہ میرے قرآن کو میرے سینے کا نور بنا دے، میرے سینے میں روشنی ہو کس کی؟ قرآن کی، قرآنی تعلیمات کی، قرآنی الفاظ کی۔ وجلاء حزنی، اے اللہ قرآن کو میرے غموں کو دور کرنے والا بنا دے۔ وذہاب ہمی، قرآن کے ذریعے یا اللہ میری پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو میرے بھائی کتنی عظیم دعا ہے، ہم سب کو یاد کرنی چاہیے۔ لیکن میں اس وقت یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے اللہ کو واسطہ کس کا دیا ہے؟ اللہ کے ناموں کا۔ کس چیز کا واسطہ دیا؟ اللہ کے ناموں کا۔ تو پہلی وہ چیز جس کو آپ دعا میں بطور واسطہ اور وسیلہ پیش کریں گے وہ کیا ہوئی؟ اللہ کے نام اور اللہ کی صفات۔